پیغام امام حسین رضی اللہ کا میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ سب سامعین اور دوسرے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ سارے ہزاروں لوگ سنتے ہیں، سب کو پیغام حسین۔ پیغام حسین کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں شعر کے انداز میں کہا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسی کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام دے رہے ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو ڈٹ جاؤ، ورنہ ظالم پہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ظلم کو نہیں روکو گے تو وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر ظلم روکتے روکتے شہید ہو جاؤ تو بھی شہید ہونے والے کی وجہ سے ظلم رک جائے گا۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف علم بلند کیا تو بے شک امام حسین رضی اللہ 72 تن شہید ہوئے، یعنی تھوڑے سے لوگ تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ پوری جو آج کل درجنوں ممالک پر محیط رقبہ ہے، یعنی بہت بڑی امت مسلمہ تھی، 3-4 بر اعظموں پر امت چھائی ہوئی، لاکھوں ہزاروں فوج، اس کے مقابلے میں چند بندے۔ جانتے ہیں کہ ہم ان لاکھوں فوج کو فتح نہیں کر سکتے، اس کے باوجود امام حسین نے ظلم کے سامنے ڈٹے رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام حسین رضی اللہ نے کہا تھا، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کیا ضرورت تھی امام حسین، جب وہ لوگ نہیں مان رہے تو واپس چلے جاتے، نہ جنگ کرتے۔ بھائی بندے ہی تھوڑے سے ہیں، 2-4 درجن آدمی ہیں، ادھر ہزاروں میں فوج ہے، پوری اسٹیٹ اسلامیہ سامنے کھڑی ہے 3-4 بر اعظموں پر، تو کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ پتہ تھا ہم تھوڑے سے ہیں، ہم کیا لڑیں گے؟ لیکن آپ کی یہ سوچ کو میں ان تاریخی الفاظوں سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ نے 3 باتیں کہی تھیں ادھر یزید کی فوج کو۔ نمبر 1، پہلی بات یہ تھی کہ میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، میں جہالت اور جبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہوں، دین اسلام کی بقا کے لیے کھڑا ہوں، حق سچ کو غالب کرنے کے لیے کھڑا ہوں، تم میرا ساتھ دو۔ اب کیسے ہو سکتا تھا کہ فوج ہو دوسری اور وہ ساتھ ہے؟ حالانکہ مسلمان تھے، اسی فوج کے اندر صحابی تھے، تابعی تھے۔ دوسری 2 باتیں آپ نے فرمایا، بھائی مجھے پھر اگر تم نے نہیں سچ اور حق کا ساتھ دینا تو پھر مجھے بھائی اجازت دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تیسری بات کہی تھی کہ اگر تمہیں میرا واپس جانا بھی قبول نہیں، حق سچ کا ساتھ دینا بھی قبول نہیں، تو بھائی میں ملک اسلامیہ کی سرحدوں سے بھی باہر چلا جاتا ہوں، یعنی میں ملک بدر ہو جاتا ہوں۔ عام الفاظوں میں ہم یہ کہہ لیں گے کہ مجھے ملک بدر ہونے کی اجازت دے دو، مجھے راستہ دے دو، میں اسلامی سرحدوں سے دور چلا جاتا ہوں، تاکہ دوسرے غیر مسلم ملکوں میں ہوں گا، اسلامی حدود میں نہیں ہوگا، تو مجھے پھر یہ اسلام کے خلاف ہونے والے جو کام ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، گناہ ہے، زیادتی ہے، شخصی مارشل لا حکومت تھی، شخصی حکومت، اور اس سے میں قبول نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ آپ ان تینوں باتوں میں کتنی ذہانت ہے اور صداقت ہے؟ جنازہ ہے، ابھی کر دیتے ہیں، 5 منٹ سے تیار ہے، بس کر دیتے ہیں۔ کتنی صداقت ہے تینوں پیغام میں کہ آپ حسین علیہ السلام کو واپس جانے دیتے نا تو شہید
ہونے کا، جو ظلم کرنے کا یزیدی یا اس کی فوج پر آج جو قیامت تک ان پر الزام ہے، اس سے بچ جاتے کہ نہ بچتے؟ اب بتاؤ غلطی امام حسین کی ہے یا سامنے والوں کی؟ کہتے چلے جاؤ جی، چلے جو ہم سے شہید ہو کے تو ہمارے منہ پہ کلکی لگنی ہے، کہیں گے نبی کے نواسوں کو اور ان نبی کے خاندان کو شہید کر دیا، ظلم کیا۔ آج تک دیکھو 1400 سال ہو گئے، لوئے توئے نہ ہو رہی ان پر، چاہے ان کے اندر پتہ نہیں کتنے حافظ بھی ہوں گے، کئی اچھے تابعی بھی، صاحب لوئے توئے تو ہو گئی۔ جرم اہل بیت، شہید اہل بیت کے جرم کا ارتکاب تو ہو گیا نا، برباد تو ہو گئے، واپس جانے دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، چلو شاہر سے ملک سے بدر، ملک بدر جب ہو رہے ہیں چلے جاتے، جانے دیتے، جاؤ جی چلے جاؤ۔ لیکن نکتہ کہاں پہ اٹکا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یزید کی بیعت کرو ہمارے ساتھ، گرفتاری دو، یزید کے بارگاہ میں جا کے یہ یزید کو قبول کرو کہ تو ہمارا وزیر اعظم ہے۔ امام حسین کہہ رہے تھے یہ نہیں میں کر سکتا۔ پھر وہ کہہ رہے تھے اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کرو، نہ ہم واپس جانے دیتے ہیں، نہ ہم ملک بدر ہونے دیں گے، نہ آپ کی سچائی اسلام پرستی کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ ان کے پاس دو ہی آپشن سے، ہمارے ساتھ جنگ کرو یا یزید کی۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کسی نہ کسی صوبے کا گورنر تو بنا ہی دینا تھا نا اس نے، کوئی نہ کوئی وزارت تو مل ہی جانی تھی نا، آخر بڑا نام تھا، ہو جانا تھا نا۔ لیکن کمال ہے نبی کے نواسے پر، اہل بیت پر، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ظلم، جبر، آمریت، ناانصافی اور دین کو مٹانے کی کوششوں کے سامنے ڈٹے رہے، حق پہ ڈٹے رہے۔ آپ جینیون سوچیں ذرا، آپ حق پہ ہیں یا نہیں؟ بہت سے فتنے آ گئے، اب یہ دیکھو کتنے، یا تو بہت ہی زیادہ صحابہ کو اور برا بھلا کہنا، یا پھر بہت ہی زیادہ اپنے سے من گھڑت حکایتیں، روایتیں شروع۔ آپ مائنڈ سیٹ صحیح کریں۔ امام حسین اہل بیت حق پر تھے یا نہیں؟ وہ نہیں بیعت کر رہے بھی رہن دے، نہیں ووٹ دینا تو نہ دے، ایک ہی ڈنڈے نال بھی ووٹ دوانا نہیں تے مار دیاں گا، ووٹ دے نہیں تے مار دیاں گا، یہ ان کا موقف تھا۔ ووٹ دو نہیں تو ہم مار دیں گے، یہی موقف تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ووٹ نہیں دوں گا، مجھے چھوڑ دو یار، ملک سے باہر چلا جاتا ہوں، واپس چلا جاتا، ووٹ نہیں۔ مجبوراً انہوں نے جب نہ آگے جانے دیا نہ پیچھے، ایک آپشن آپ نے یہ بھی کی تھی کہ بھائی مجھے لے چلو یزید کے پاس، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا، یہ بھی راستہ ٹھیک تھا۔ تاریخ اسلام کے اندر بہت ساریاں جہاں نقصانات اور برے فیصلے ہوئے، امہ کو، اسلام کو، لوگوں کو نقصان پہنچایا، ان سب میں بدترین فیصلہ یہ تھا کہ امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور بے قصورہ۔ کاش کہ وہ عقل کے ناخن لیتے، مسلمان ہو، کہتے چلے جاؤ جی حسین تم ملک بدر ہو جاؤ، ہم کہہ دیں گے یزید کو کہ وہ اپنی حدود سے ہی چلا گیا تو اس سے ووٹ کیا لینا، جو بندہ ہماری حدود میں ہی نہیں ہے تو ووٹ کیا دے گا، یہ واپس چلے جو، ہم کہہ دیں گے یزید کو کہ وہ واپس چلے گئے ہیں وہ اب۔ لیکن ان کی ضد یہی تھی، یزید کی بیعت کرو، قبول کرو یا جنگ لڑو۔ آپ نے یزید کو قبول نہیں کیا، جنگ کو قبول کر لیا، حالانکہ آپ کے پاس نفری فوج اسلحہ نہیں تھا، تو اس کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج ظاہر ہے امام حسین اور آپ کے جو خانوادے تھے شہید ہو گئے۔ تو پیغام حسین یہی ہے کہ جبر، ظلم، آمریت، ناانصافی کے سامنے ڈٹ جاؤ، کمپرومائز۔ اس معاملے میں اگر جان بھی جاتی ہے تو آپ شہیدوں میں لکھے جاؤ گے۔ اس لیے علامہ اقبال نے شہادت ہے
مطلوب مقصود مومن۔ آج کا مسلمان اگر شہادت اور جہاد کو ترغیب دیتا تو آج اتنے کافر منہ زور نہ ہوتے۔ روز ویڈیو پہ پوری عالم اسلام کی ویڈیو، ضلالت کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم۔ کہیں فلسطین میں بربادی کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں، اور کہیں فلسطین کے علاوہ یہاں آپ انڈیا میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں، اور سارے اسلامی خطوں میں تقریباً۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے جہاد کو ترک کر دیا، اور جہاد کو ترک کرنے میں عرب اور یہاں مشرف یہ پیش تھے، انہوں نے جہاد کو ختم کیا، اور آج ساری مسلم امہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہے۔ آج جہاد نہیں کر رہے مسلمانوں، جب تک جہاد کرتے رہو گے تمہارا نام اور چرچا رہے گا۔ جہاد کرنے والے ایک دفعہ اگر ہار بھی جائیں تو اگلی دفعہ ضرور جیت جاتے ہیں، اور غزنوی اگر 17 حملے کر کے 17ویں دفعہ کامیاب ہوتا ہے، 16 ناکام ہوتا ہے، تو ہم بھی جد و جہد کرتے رہیں، مسلمان بھی اتحاد کریں، جہاد کریں، اور حسین کے پیغام کو آگے پھیلائیں، عملی جامہ پہنائیں کہ ظلم جبر کو، زیادتی اور گناہ کو قبول نہیں کرنا، حق سچ کا ساتھ دینا ہے، اور حسین کی سیرت کو اپنانا ہے کہ حسین نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نرم دل تھے، رحم مہربانی کرتے تھے، ایمانداری، قرآن و دین کی سربلندی کرتے تھے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر کریں گے، جنازے کا وقت ہو گیا۔